Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. پولیٹیکل انالیسز یا پولیٹیکل کامنٹری پاکستان میں کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انالیسز کے لیے نیوز چاہیے ہوتی ہیں. اگر نیوز ہی فیبریکیٹڈ ہو، آپ کو اس کا اوتھینٹک سورس نہ پتہ ہو، اور ایسے جرنلسٹ وہ نیوز آپ کو دے رہے ہوں جن کا پارٹیزن ہونا بھی بہت آبویس ہے، تو اس کے بعد انالیسز کی بیسکلی کوئی جگہ رہ نہیں جاتی. The least nowadays a journalist can do is جو کہ بائی پارٹیزن ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف ٹروتھ پہ بات کرنی ہے، بیسک نیوز پہ فوکس کرنا ہے، تو ان کے پاس تو آج کل ایک ہی خبر ہے، اور وہ ہے کہ لوگوں کی کیا حالت ہے، بجلی، پیٹرول، ان سب چیزوں کی پرائسز کہاں تک جا رہی ہیں، IMF کیا کہتا ہے، گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے اور کیا اصل میں کر رہی ہے. ایون دیٹ ہیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ بیکاز گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس کے لیے سورس ہی اویلیبل نہیں ہوتا. جن لوگوں سے آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گھما پھرا کے جواب دیتے ہیں بیکاز دے آر پارٹ آف دا سسٹم. وہ صحیح نیوز آپ کو دیتے نہیں ہیں، اور اتنی ٹرانسپیرنسی یہاں پہ ہے نہیں کہ ہم ریگولر پریس بریفنگس کے عادی ہوں، کابینہ ڈویژن کی طرف سے، فورن آفس کی طرف سے، یا پاور ڈویژن کی طرف سے. سو دس از اے کیوس، دس از اے پرفیکٹ کیوس. اور اس میں انالیسس جو ہے وہ صرف میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پھر انہی نیوز کا کروں جن کی تھوڑی سی اوتھینٹسٹی موجود ہے، جن کے نیوز سورس موجود ہے. اگر کچھ ایسی خبروں کی بات کی جائے جو ڈسکس بہت زیادہ ہو رہی ہیں لیکن رپورٹ کوئی نہیں کر رہا بیکاز چیزیں بیک ڈور میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور سامنے بہت کم ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل جان کے یہ بات کی جا رہی ہے یا یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جو دوست ممالک ہیں جس میں سعودی عربیہ سر فہرست ہے، ان سب کی شرط ہے کہ اگر پاکستان کو ہم نے معاشی طور پہ ہیلپ کرنا ہے تو ہمیں نون لیگ گورنمنٹ میں سوٹ کرتی ہے، اور یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ نواز شریف واپس آئیں اور گورنمنٹ سنبھالیں. آئی ڈونٹ نو ان وچ ورلڈ وی آر لیونگ جہاں پہ اتنی اوپنلی کوئی ملک یہ ڈیمانڈ کرے کہ ان کو کسی بھی پیکج دینے کے لیے اس ملک میں گورنمنٹ کون سی چاہیے. یہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بالکل معیوب بات نہیں ہے، بالکل ہمارا ملک ایسے ہی چلتا رہا ہے. بہت ساری کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی ہیں کس زمانے میں کیا ہوا، کتنی انٹرونشن تھی، کس طرح ڈیلز بریک ہوتی ہیں اور حکومتیں بنتی ہیں اور گرتی ہیں. مشرف دور میں کیا کیا ہوا، اس سے پہلے 90s میں کیا کیا ہوتا رہا، چارٹر آف ڈیموکریسی کیسے سائن ہوا، کونڈولیزا رائس کی کتاب پڑھ لیں، شجاع نواز کی کتاب پڑھ لیں، یہ سب آؤٹ ان دی اوپن ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب آپ اس پہ جب بات کریں تو اس کو کانسپریسی تھیری کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے بیکاز ہمیں عادت ہے، ہمیں چیزیں 10 سال بعد سمجھ میں آتی ہیں. سو اگر یہ سب ہو رہا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، کیونکہ ہم تو یہاں الیکشنز کی بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں. تو پاکستان میں تو الیکشن سے 6 مہینے پہلے ہی یہ بات طے ہوتی ہے کہ کس نے آنا ہے حکومت میں، کس نے نہیں آنا. تو پھر میرے خیال ہے یہ جو الیکشن کمیشن کا پنجاب انتخابات کے حوالے سے کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، ہم جو بات کرتے رہتے ہیں الیکشن کمیشن کے اختیارات پہ، ہم آئین کتنے دن میں الیکشن کرانے کا کہتا ہے، اس کے علاوہ الیکٹورل جو لمیٹیشنز ہیں جو ڈرا کرنی ہیں، حلقہ بندیاں جو کرنی ہیں الیکشن کمیشن نے، اور سینسس جو ہوا ہے اس کی بیس پہ کتنی دیر لگے گی، یہ سب ویسے ہی ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. تو ریلیونٹ اگر آج کچھ ہے، آج کی اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ میرے خیال ہے ہم آج بھی ضیاء کے دور میں ہی جی رہے ہیں، اور پاکستان کی ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرنے میں ہم ڈکٹیٹرز کا نام تو لیتے رہے ہیں، لیکن جو رول ہمارے پولیٹیشنز نے پلے کیا ہے اس کی بڑی تازہ مثال PDM گورنمنٹ جیسے جیسے بلز پاس کر کے گئی ہے، جتنا رول انہوں نے سول سپریمیسی کو ڈاؤن کرنے میں اور سول سوسائٹی کو امپاور کرتے کرتے ایک دم سے جو انہوں نے منہ کے بل گرا دیا ہے اور ہیومن رائٹس کا جو حال کیا ہے، اس کا ان کو جتنا کریڈٹ دیا جائے وہ کم ہے. بالکل مذاق لگتا ہے، لیکن آج کی خبر ہے کہ جو ایک وقت میں کسی زمانے میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 14 مئی میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کروانے کا جو فیصلہ دیا تھا اس پہ نظر ثانی کی اپیل آج مسترد کر دی. یعنی الیکشن کمیشن نے اور پارلیمنٹ نے تب بھی بات نہیں مانی سپریم کورٹ کی، اور سپریم کورٹ چپ کر کے بیٹھی رہی. سپریم کورٹ تو بڑی پاورفل انسٹیٹیوشن ہے، اسی وقت چاہتے
تو سزا دے سکتے تھے، نااہل کر سکتے تھے ایسے الیکشن کمشنر کو جو ان کی بات نہیں مان رہا ہے، ایسے وزیر اعظم کو جو صاف کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اینڈ واٹ الیکشنز. لیکن سپریم کورٹ نے بھی کچھ نہیں کیا. ان کے اوپر جتنا پریشر آیا اس پریشر کی بیس پہ وہ خاموش بیٹھے رہے. البتہ سماعت ایک ایسا ورڈ ہے جو سن کے ہماری سماعت جو ہے وہ تقریباً جواب دے گئی ہے کہ سماعت جاری ہے بہرحال ان سارے ڈیڈ کیسز کی، اور میرے خیال ہے دے آر irrelevant now. تو آج 14 مئی کو کروانے کا جو فیصلہ تھا اس پہ الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی کی درخواست تھی اس پہ سماعت ہوئی، اور لاسٹ ٹائم وارننگ دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم تھرڈ ٹائم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے. یہ جو میں بات کر رہی تھی کہ ہم ایسے ہی اختیارات کی بات کرتے رہتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ذمہ داری کی روشنی میں اختیارات کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کرائیں. اور اس کے بعد انہوں نے اس درخواست کو خارج کر دیا، اور تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان کر دیا. یہ ساری کاسمیٹک چیزیں ہیں. اس کو میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایسی سماعتیں ہو رہی ہیں یا ایسے کیسز ہیں جس سے کوئی ڈیموکریسی کو تقویت ملنی ہو. تب تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی چیز پہ کانسٹیٹیوشن میں ابہام تھا، کلیئرٹی نہیں تھی، تو ٹھیک ہے اس کی پریسیڈنٹس سیٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ آئندہ اس طرح کی سچویشن کریٹ نہ ہو. لیکن اٹ واز اے کلیئر وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن بائی اے سٹنگ گورنمنٹ، اور اس کے اوپر آپ جتنے مرضی کیس کر لیں، توہین الیکشن کمیشن کر لیں، توہین پارلیمنٹ کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا جب تک ہمارا جمہوری رویہ یہ نہیں ہوگا کہ نو میٹر واٹ اینڈ کم واٹ میں کانسٹیٹیوشن سپریم ہے اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. جو میرے لیے موسٹ ریلیونٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہنگامی پلانز ہی تیار ہو رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے ہیں. وی ہیو میڈ انٹرنیشنل نیوز ونس اگین. فارن پالیسی میں، بروکنگز میں، گارڈین میں، ٹریبیون میں، ہر جگہ پہ تقریباً یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ پاکستان میں اس وقت رائٹس ہو رہے ہیں انرجی کرائسس کو لے کے. پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو پے دیئر بلز بیکاز وہ بہت زیادہ آئے ہیں. اور ذرائع کے مطابق جو نگران وزیر خزانہ ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے جو لوگ ہیں ان سے بجلی کے بلوں میں ریلیف کی درخواست کی ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ ریلیف کی درخواست یہ نہیں ہے کہ وہ جو ٹیرف اتنا زیادہ بڑھایا ہے جس کی وجہ سے یہ بلز اتنے زیادہ آئے ہیں اس میں کچھ کمی کر دیں، یا لوگوں کو پراپر اگر آپ ریلیف دینا ہی چاہتے ہیں تو ریٹس پہ ان کے ساتھ بات کریں. وہ بات کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بل قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت دے دی جائے. یعنی کہ آج تو شاید میرا بل 10 روپے 20 روپے کم ہو جائے، لیکن اس کو ڈیوائڈ کر کے منتھس میں ڈال کے تو بھیجا جائے گا. دینے تو وہ میں نہیں ہیں، تو اس کو ریلیف آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. سو اٹس اندر آئی واش ان مائی اوپینین. اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر صحیح طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ آپ بیٹھ کے چیزیں نیگوشیٹ کریں، آلٹرنیٹ پلانز دیں. اور آلٹرنیٹ پلانز یہ ہیں کہ آپ کے لائن لاسز بہت زیادہ ہیں، آپ کی بجلی چوری بہت ہوتی ہے، آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں کرپشن ہے، ان کو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور آپ سب کچھ جو پبلک سیکٹر میں ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اس کو چلانے کی. تو ایک پراپر چینل سے پرائیویٹائزیشن کی طرف جانے کی کوششیں شروع کریں. یہ سارے وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جن کی آئی ایم ایف بھی بات کرتا ہے، وچ آر مچ نیڈیڈ ان پاکستان. لیکن کوئی گورنمنٹ، کیونکہ یہ مشکل کام ہے، کوئی گورنمنٹ اس طرف جانے کو تیار نہیں ہے. بس صرف خبروں کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ آ جاتا ہے کہ آئی ایم ایف سے بات چیت ہو رہی ہے اور شاید قسطوں میں آپ بل اپنے ادا کر سکیں. اس کے علاوہ آج پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بھی شاید بڑھ جائیں. پیٹرول تقریباً 10 روپے اور ڈیزل 15 روپے مہنگا ہوگا، اس کا امکان ہے، بیکاز جو آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے اقتصادی جائزے سے قبل نگران حکومت کا جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ یہی ہے کہ سائن وہ کر کے گئے ہیں، قیمتیں ان کو بڑھانی پڑ رہی ہیں. اور یہ جتنا مرضی کوشش کریں کہ لگے یوں کہ ان کے پاس کوئی پلان ہے، بٹ دیر از نو پلان. گیم پلان کی اگر بات کریں تو گیم ہے، پلان نہیں ہے. اور جن لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے جو کسی نہ کسی شکل میں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ ہیں، دے آنیسٹلی ہیو نو کلو
what is going on. وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ we are trying, لیکن کچھ باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے, کچھ اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے, سب نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ ایک دفعہ پھر کریش کر گئی ہے اور ہماری جو کرنسی ہے وہ مستقل ڈی ویلیو ہو رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل 5ویں سیشن میں مندی کا رجحان برقرار رہا اور اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی, جس کی جو وجہ ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ مستقل اسپیکولیشنز ہیں مارکیٹ میں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جا رہا ہے اور اکنامک انسرٹنٹی مستقل پریویل کر رہی ہے مارکیٹ میں اور کرنسی مستقل ڈی ویلیو ہو رہی ہے. ڈالر جو ہے وہ ₹1.10 مزید مہنگا ہو گیا ہے. سو آل از ناٹ ویل وین اٹ کمز ٹو اکانومی. ایک اور کامیڈی تھیٹر جو سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے وہ نیب امینڈمنٹ بلز پہ جو کیس ہے وہ چل رہا ہے. اس کے اوپر اگر چیف جسٹس چاہیں تو جب مرضی فیصلہ کر سکتے ہیں, بیکاز اس میں تو ایسی شکیں شامل تھیں جو مضحکہ خیز ہے. فار ایگزامپل جو ذرائع آمدن ہے, اگر کسی کا جو اثاثے میچ نہیں کرتے, ایسٹس بیانڈ مین کا کیس ہو, تو اس میں نیب نے ثابت کرنا ہے کہ اس شخص کے پاس اضافی آمدنی ہے. اب نیب وہ کیسے ثابت کرے گا؟ وہ شخص آرام سے گھر بیٹھا رہے گا. یہ اٹ سیلف ایک فنی سٹوری ہے, بٹ آن دا فلپ سائڈ جب نیب کسی کے پاس جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ چیز آپ نے کیسے خریدی, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی رسیدیں نہیں دیں, اور جو رسیدیں نہیں دیتے وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ انہوں نے تو اگلے دن یا اسی دن وزیر اعظم بن جانا ہوتا ہے شام کو. تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی ہیز بیکم اے کامیڈی ان پاکستان. آئی ڈونٹ ایون نو وائی وی آر ڈسکسنگ دیٹ. بہرحال بیکاز اٹ از اے نیوز تو اس کے اوپر بات میں کر رہی ہوں. خواجہ حارث نے کہا کہ جو جرائم نیب قوانین میں درج ہیں وہ کسی اور قانون کا حصہ نہیں. نیب ترامیم سے سینکڑوں افراد کو کلین چٹ دی گئی. 50 کروڑ سے کم پلی بارگین کرنے والا درخواست دے کر نیٹ اینڈ کلین ہو کے باہر جائے گا. یہ ایک اور بڑی عجیب بات تھی کہ اگر آپ نے 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کی ہوئی ہے تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے. سو یہ اس لیول پہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ہمیں مورلی پہنچا کے گئی ہے, اور چیف جسٹس نے کہا یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ 50 کروڑ سے کم یعنی 49 کروڑ کی کرپشن کرنے والا آرام سے آزاد ہو جائے گا, اور پھر اس کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. اب جتنے مرضی سوال اٹھا لیں, سماعتیں جتنی مرضی لمبی ہو جائیں, جب تک فیصلہ نہیں آتا یا تو کوئی بہت ہی جا بریکنگ کوئی ڈیسیجن دیں چیف جسٹس, تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری ڈرل ہو کیوں رہی تھی. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ نیب کو ایک دفعہ پھر یوز کیا جانے لگا ہے کچھ طاقتور لوگوں کے خلاف جو سیاستدان ہیں, جس میں نون لیگ کے لوگ بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں. اور اس کا پرپس کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا پرپس یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ رہ گئے ہیں پولیٹیکل سسٹم میں, جو تھوڑا بہت بھی فائٹ بیک کرتے ہیں بیوروکریسی کو, ان کو کسی نہ کسی طرح دوبارہ سے نیب کے ذریعے سے گریب کیا جائے اور پالیٹکس سے آؤٹ کیا جائے, اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جو آگے آنے والے سیٹ اپ میں آزادی سے الیکشن لڑ سکتے ہوں. اگر یہی ہوتا رہنا ہے تو پھر تو اٹ از ریئلی اے سرکس, بیکاز ابھی 16 ماہ کی حکومت چیزوں کو چینج کر کے گئی ہے. اگر اب انہوں نے اس کی زد میں آ جانا ہے تو مائی آرگیومنٹ ہیز آلویز بین کہ جب گورنمنٹ میں یہ لوگ ہوتے ہیں اس وقت یہ نیب کی جتنی بھی ترامیم ہیں اس کو صرف پرسن اسپیسیفک ہو کے کیوں اس میں امینڈمنٹس کرتے ہیں. اس کو ایک پراپر ایسا لا یا ایسا ادارہ یا تو بنا دیں جو واقعی احتساب کر سکے, یا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کو ختم کر دیں. بٹ نو, ہمارے ہاں روایت ہے کہ ہر ایک نے آ کے اپنے انٹرسٹ کو فالو کرنا ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ 16 منتھس کے بعد گورنمنٹ سے باہر جائے, 2 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد یا 5 سال کمپلیٹ کر کے جائے, اس نے پھر اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کی زد میں خود آنا ہوتا ہے, لیکن اس سے لرن نہیں کرنا ہوتا. چیف الیکشن کمشنر کے اوپر جو پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے, اور انٹرنیشنلی جو بہت زیادہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشنز کرائیں, اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ پریشر ماؤنٹ ہو گیا ہے اور اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ سکندر سلطان راجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کے کام کے دورانیے کو مزید کم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اور ممکن ہے کہ آئندہ چند روز میں ہم انتخابی شیڈول کا اعلان کر دیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو کاز ویری پازیٹیو امپیکٹ ان دا اکنامک مارکیٹ.
بہت پازیٹیو سینٹیمنٹ جائے گا، کیونکہ ایک پریویل کرے گا یہ نیریٹو کہ شاید وی آر گیٹنگ بیک ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی، جو کہ آف کورس بہت ضروری ہے اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے. اب سکندر سلطان راجہ صاحب یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ نون لیگ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کا ان کے اوپر یہی اصرار ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے؟ یہ ابھی کلیئر نہیں ہے. بٹ ان کی جو انکلینیشن ہے ٹورڈز نون لیگ، اور نون لیگ کو جو سوٹ کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ ابھی کچھ ڈیلے رہے الیکشن میں. وائی؟ بیکاز جتنا زیادہ یہ پاسبلٹی ہوگی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی بالکل الیکٹورل پالیٹکس کے قریب بھی نہ ہوں، اتنا ان کو لگتا ہے کہ ہم اتنا ہی ایڈوانٹیج لے سکیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ صرف سندھ میں ہے. دے نو دے کانٹ گو بیونڈ دیٹ. تو وہ تو چاہیں گے کہ لازماً 90 دن سے آگے بات نہ جائے. تو لیٹس سی ہو پریویلز. بٹ ان اینی کیس ملک کے لیے انتخابات جلد سے جلد ہونا بہت ضروری ہے. اور رضا ربانی صاحب کو اب یاد آیا ہے کہ اسلام آباد میں ڈپلومیٹس کی چیف الیکشن کمشنر سے انفرادی طور پہ ملاقات کرنا نامناسب ہے. اس پہ کامنٹ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لوگ اپنے دور میں کچھ کرتے ہیں، جب دور ختم ہو جاتا ہے کچھ کرتے ہیں. ہر دور کے لیے ان کے پاس ایک کہانی اور بیان تیار ہوتا ہے. بہرحال ہر چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا یہ فیکٹر کہ وہ کون سا ایک شخص ہوگا، یا وہ کون سی ایک جماعت ہوگی، یا وہ کون سا انسٹیٹیوشن ہوگا جو عوام کو ریلیف دے گا. دیٹ از گوئنگ ٹو کریٹ سم سینس ان دا سسٹم اینڈ دا کنٹری اینڈ دا پیپل. اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے نہیں، کیونکہ جب اکانومی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو باقی پلرز بھی ہل جاتے ہیں. I'll see you tomorrow.